ناظرین، آج کے ولاگ میں خوشحالی کے ان 6 اصولوں کی بات کرتے ہیں جسے اپناتے ہوئے انسان زندگی میں خوشحال اور دولت سے مالا مال بن سکتا ہے۔ یہ اصول امریکی سرمایہ کار وارن بفٹ کے واضح کردہ ہے، جو اس وقت امریکی شہر اوماہا میں مقیم ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کے 9 بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ سن 2000 سے یہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن یہ غریب والدین کی اولاد تھے اور سرمایہ کاری اس کے جز میں تھے۔ بچپن میں بچوں کو کوکا کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی، پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت 74 بلین امریکی ڈالر کے مالک ہے۔ اس کی نجی زندگی سے متعلق آپ کو دوسرے ولاگ میں بتا دیں گے، لیکن اس وقت وارن کے اس 6 اصولوں کی بات کرتے ہیں جسے اپناتے ہوئے ایک انسان خوشحال بن سکتا ہے۔ ناظرین، وارن بفٹ نے نئے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہشمند مڈل کلاسیوں اور آمدنی میں اضافے کے متمنی لوگوں کے لیے 6 اصول واضح کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلسفر کے کاروباری زندگی کے نچوڑ، میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ گر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ایک ذرائع معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ میں وارن کی اس نقطے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذرائع معاش پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ اگر آپ میاں بیوی ہے تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کو الگ الگ کام کرنا چاہیے، تاکہ آپ کسی ایک کام یا ایک کا کام ختم ہو جائے تو گھر چلتا رہے۔ دنیا کا بہترین ماڈل بزنس سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر آپ گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی۔ تاہم آپ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آمدنی کا ذرائع ایک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 سے 3 سورس آف انکم ہونے چاہیے۔ یہ آپ کو بلا ضرورت رقم خرچ نہ کرنا چاہیے۔ وارن بفٹ مثال دیتے ہیں کہ میں ایسے بے شمار لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے، لیکن انہیں بعد ازاں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے انہی اشیاء کو بیچنا پڑا جو ان کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، میں اس چیز کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ہمیں ان سوالوں کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو معاشی دباؤ میں کمی آئے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت سے متعلق۔ ناظرین، وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جائے، بلکہ اس سے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد بھی بچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی آمدنی کا کتنا فیصد بچا لیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جیسے ہی رقم آئے تو آپ سب سے پہلے اس میں سے بچت الگ کریں اور بعد میں اس رقم کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ فارمولا بھی پریکٹیکل اور کامیاب ہے۔ آج آپ اس پر عمل شروع کر دیں، 3 ماہ بعد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ یہ اپنی سرمایہ کار زندگی کو صرف ایک فقرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بچت کو کبھی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ یہ شعبہ اگر بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ 8 سے 10 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں، آپ کو کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ وارن بفٹ کا 5واں اصول رسک سے متعلق۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھادھند چھلانگ لگانے کو رسک سے، یہ رسک نہیں بلکہ خودکشی ہوتی ہے۔ آپ دریا کو دریا سمجھیں، اس سے خطرناک جانیں، کبھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس پر پاؤں نہ ڈالیں۔ وارن بفٹ کا یہ نظریہ خاصا مشکل ہے۔ یہ شاید اس اصول کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ خود رسک لینے کے بجائے دوسروں کے رسک سے سیکھیں۔ آپ دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں۔ آپ دریا کے کنارے نہ صرف بوٹ پر لیں یا پھر کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں رسک لینے سے قبل باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، وارن بفٹ کا چھٹا اور آخری اصول توقعات سے متعلق۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری قیمتی تحفہ ہے، آپ اسے سستا لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ ہم اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر اندھے اعتماد کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ظاہری
شہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار یا بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہیں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اعتماد کے بجائے ٹھوک بجا کر سرمایہ کاری کریں، اپنی تسلی کریں، کاغذی کارروائی مکمل کریں اور وقت پر قسطیں ادا کریں۔ آپ کو کبھی بھی شرمندگی یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وارن بفیٹ کے یہ 6 اصول صرف فلسفہ نہیں بلکہ یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کی کمائی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے ایک غریب انسان کو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بنا دیا۔ ہم ان اصولوں کو اگر رہنما اصول مان لیں تو آپ بھی ارب پتی بن سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نیک اور حلال کمائی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور کارآمد لگی تو اسے ضرور شیئر کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہمت، جرأت، طاقت عطا فرمائے۔ شکریہ۔